الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہم۔ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ آج جو ہم ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح بڑوں کے ساتھ بڑے پیارے انداز سے پیش آتے تھے، اسی طرح بچوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقتیں بڑی زبردست رہتی تھیں، اور یہ بھی اسلامی تعلیمات کا ایک روشن باب ہے کہ جس طرح سے اسلام نے یہ سکھایا کہ چھوٹے اپنے بڑوں کا ادب کریں، اسی طرح سے بڑوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ روشن پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے یہ سکھایا کہ بچوں پر شفقت یہ بہت ضروری چیز ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات کا بڑا روشن باب ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ٹاپک ہے ہم اس میں ڈسکس کریں گے، بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ رویہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بچوں پر عنایات، اور بچوں کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمتوں میں آنا یا لایا جانا، اس کے متعلق ہم بات کریں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پیارے پہلو سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس شاندار اور عظیم پہلو پر بات کریں گے۔ اور سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک شامل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ جامع الصغیر کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے دار الفرح کہا جاتا ہے، یعنی خوشی کا گھر۔ اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بچوں کو خوش کرنا، بچوں کو پیار دینا، بچوں کو شفقت دینا، بچوں پر لطف اور عنایت کرنا، بچوں کے ساتھ پیارا سلوک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی ہے کہ جو بچوں کو خوش رکھے، بچوں کے ساتھ اچھا انداز اپنائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بعض بزرگ جو ہیں مساجد میں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی جیبوں میں ٹافیاں رکھتے ہیں۔ وہ کس لیے رکھتے ہیں؟ کہ چھوٹے بچے آئیں گے ان کو وہ دیں گے، پیار سے محبت سے ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو یہی کرنا چاہیے۔ وہ ٹافی انہیں کس لیے دے رہے ہیں؟ مسجد کی محبت پیدا ہو، نماز کی محبت پیدا ہو۔ اور اس میں شفقت کا کتنا واضح پہلو موجود ہے کہ بچوں پر شفقت، بچوں سے اچھا سلوک، اور ایسے ہی لوگوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے یہ آج کے بچے کل کے پکے نمازی بن جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنت کا خوشی والا گھر چاہیے تو بچوں پر شفقت ہمیں کرنا ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کر، حضور کا حکم سمجھ کر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ سمجھ کر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور بچوں پر ہمیں خاص شفقت کرنی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس انداز سے مختلف انداز ہوتے تھے بچوں پر شفقت کرنے کے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ شعب الایمان کی ایک حدیث پاک ہم یہاں سلسلے میں شامل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے میں ایک برتن میں حلوہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا حلوہ دیا۔ جب میری باری آئی اور مجھے ایک بار دینے کے بعد فرمایا کیا تمہیں اور دوں، کیا تمہیں اور عطا کروں؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری کم عمری کی وجہ سے مجھے مزید یعنی اور زیادہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو باقی لوگ رہ گئے تھے ان کو ان کا حصہ دے دیا گیا۔ سبحان اللہ، کیا پیارا انداز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرما رہے ہیں، اور کچھ لوگ جمع ہوں اور ان میں کوئی بچہ ہو تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا پیارا انداز ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کم عمر تھے انہیں 2 بار عطا کیا۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے بھی اس میں درس ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں نے ایک منظر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تھا۔ قبلہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری، قبلہ سیدی و مرشدی امیر اہل سنت کو کچھ لوگ جمع تھے، آپ کو چائے پیش کی گئی تو امیر اہل سنت نے چائے پینے کے بعد تھوڑی سی بچی تو آپ نے وہ چائے وہاں موجود جو سب سے چھوٹا بچہ تھا اسے آپ نے عطا کر دی۔ جامعۃ المدینہ ہمارے زمانہ طالب علمی کا یہ واقعہ ہے، تو آپ غور کیجئے کہ جو بزرگان دین ہیں، یہ جو ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی ہم ادا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں پر شفقت کرتے تھے، انہیں دوسروں سے بڑھ کر آپ اہمیت دیتے تھے، تو امیر اہل سنت نے بھی اپنے عمل سے ہمیں یہ سکھایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو زندگی کا پہلو ہے، سیرت کا پہلو ہے، بچوں پر شفقت، اس کے بڑے پیارے پیارے انداز احادیث میں ملتے ہیں، اور بڑی ایک تو مطلب بڑی خوشی ہوتی ہے پڑھ کر، اور انہیں پڑھ کر کبھی مسکراہٹیں چہرے پر آ جاتی ہیں، کبھی نبی پاک علیہ السلام کی شفقت بھرا انداز جو ہے وہ ذہن میں گھومنے لگتا ہے کہ وہ کتنا پیارا انداز تھا کہ بچوں کی دل جوئی کرنا، بچوں کو حوصلہ دینا، بچوں کے ساتھ پیارا سلوک کرنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کا کتنا پیارا اور کتنا زبردست طریقہ تھا۔ جی ہاں، آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے اور ان کی کنیت تھی ابو عمیر۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے۔ اچھا، یہ ابھی دودھ پیتے بچے تھے اور ان کے پاس ایک چڑیا تھی، نغیر کا لفظ ہے حدیث پاک میں، تو چھوٹی چڑیا تھی، اس سے یہ مانوس تھی چڑیا ان سے، اور یہ کھیلتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام ان کے ہاں تشریف لاتے تو حضور علیہ السلام انہیں فرمایا کرتے تھے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا ہوا؟ تو آپ غور کیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے۔ اچھا، اس حدیث پاک پر بعض لوگوں نے سوالات کر دیے کہ محدثین جو ہے ہر طرح کی روایت بیان کر دیتے ہیں، تو اس حدیث میں کیا فوائد ہیں؟ تو آپ دیکھیں علماء کرام نے، اس دور کے علماء کرام نے اس حدیث سے، کسی نے 40 مسئلے، کسی نے اس سے زیادہ، کسی نے اس سے زیادہ، کوئی 100 کے لگ بھگ مسئلے علماء کرام نے اس ایک روایت سے اخذ کیے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، اور حضور کے فرمان میں اللہ پاک نے بے شمار حکمتیں رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی کیا کہنے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس انداز سے پیش آ رہے ہیں، ان کی دلجوئی کرنے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما دیا کرتے تھے کہ اے ابو عمیر تمہاری بلبل کا، تمہاری چھوٹی چڑیا کا کیا ہوا؟
آپ غور کیجئے، یہ انداز ہیں شفقت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں سے کس قدر پیار کرتے تھے، کس قدر انہیں اچھے انداز سے ٹریٹ کیا کرتے تھے، اور بچے یہی شفقت دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانوس ہوتے، آپ کی خدمت میں آتے، اور نبی پاک علیہ السلام کا اس تعلق سے عمل کیسا ہوتا تھا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک شامل کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی ہی زبردست حدیث ہے، بہت کچھ سکھانے والی حدیث ہے اور بہت کچھ سمجھانے والی حدیث ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام حسن کو چوما، بوسہ دیا، یہ چھوٹے سے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو چوما، تو وہاں قریب میں ایک شخص اقرا بن حابس موجود تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں کسی کو نہیں چومتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ، جو لوگ بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، بلا وجہ ڈانٹتے ہیں، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، بچوں کو بھگا دیتے ہیں، بعض وہ لوگ جو مسجدوں سے سمجھدار بچوں کو بھگا دیتے ہیں، ان سب کو سیکھنا چاہیے، ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے شخص کو جو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتا، اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا، فرمایا وہ گویا کہ رحم نہیں کرتا، اور جو رحم نہیں کرتا اللہ پاک بھی اس پہ رحم نہیں فرماتا۔ اور اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے کو چومتے تھے، اپنے بچوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور نہ صرف ایک مرتبہ بلکہ بارہا ایسا ہوتا تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر ایسا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو آپ ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر رکھے ہوئے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ننھے شہزادے اوپر چڑھتے آؤ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی بہت چھوٹے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پکڑ کر اوپر چڑھنے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر اپنے قدم رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا منہ کھولو، امام حسین نے منہ کھولا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے منہ کو چوم لیا، پھر بارگاہ الہی میں دعا کی، الہی میں اسے محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ۔ سبحان اللہ، امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں یہ روایت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کیجئے، نبی کریم علیہ السلام بچوں پر کس طرح سے شفقت کرتے ہیں، اور جو ایک انداز ہوتے ہیں گھر میں کہ بچے کے ساتھ ان کا بڑا دادا ہو، نانا ہو، والد ہو، یہ جس طرح بچے کے ساتھ گھر میں کھیلتے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچے کو یوں پکڑ کے اوپر لے آنا، یہ بھی کتنا پیارا انداز ہے، ایک بچے کو کھلا رہے ہیں، ایک بچے کی دلجوئی کر رہے ہیں، شفقت فرما رہے ہیں، اور اسے اوپر لا کر اپنے سینے تک لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیبے، کتنے زبردست یہ جو ہے وہ مدنی منع تھے جب یہ چھوٹے تھے، کہ نبیوں کے امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، انہیں چوما کرتے تھے۔ سبحان اللہ، نہ صرف نواسا بلکہ نواسی کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیسا رویہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک نواسی ہیں جن کا نام ہے امامہ بنت ابو العاص، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ انداز کیا تھا، وہ شفقت بھرا، وہ پیار بھرا انداز کیا تھا۔ آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث روایت کی ہے، راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے اپنی نواسی حضرت امامہ کو کندھے پر اٹھا رکھا تھا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے تو رکوع میں جاتے وقت انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو انہیں اٹھا لیتے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نواسی کے ساتھ کتنا پیار بھرا سلوک فرماتے ہیں، کس قدر شفقت فرماتے ہیں، انہیں گود میں بلکہ نہیں کندھے پر انہیں اٹھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نماز کی حالت میں بھی دل جوئی فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچوں پر شفقت ہونی چاہیے، حتیٰ کہ نماز میں بھی۔ آپ غور کریں کہ اب نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا چھوٹا بچہ آ گیا ہے، اب اس کو ہم نے دھکا مار کر ہاتھ مار کر اسے نہیں بھگانا، پیار سے، عمل کثیر نہ ہو کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، پیار سے ایک ہاتھ سے ذرا سائڈ میں کر دیا اور اپنی نماز کو کنٹینیو کیا۔ یعنی نماز تک میں بھی بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچوں پر شفقت کے کتنے پیارے انداز ہیں۔ اب آئیے ایک اور حدیث پاک شامل کرتے ہیں۔ وہ بچے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارے ہوں، ان کا کیا اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کیا بیان کرتے ہیں، وہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بچوں پر جو شفقت کا انداز ہے، کس طرح سے اسے انہوں نے دیکھا، محسوس کیا اور بیان کیا۔ جی ہاں، وہ ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خود بیان کرتے ہیں میں 10 سال نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہا، فرماتے ہیں ان 10 سالوں میں آپ کا بیان ہے، مسند احمد کی یہ روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان 10 سالوں میں کبھی مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی ملامت نہیں کی، کبھی مجھے جو ہے وہ جھڑکا نہیں، اور اگر کبھی کسی نے میرے کسی ایسے کام پر کہ جس پہ ڈانٹ بنتی ہے کسی نے ڈانٹنا بھی چاہا تو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا اور فرماتے کہ بھائی اسے کچھ نہ کہو، اسے چھوڑ دو، بس اللہ کا حکم تھا، یہ کام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال رہتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچے کے ساتھ اس نے سلوک 10 سال تک استقامت دیکھیے۔ ہم کبھی کبھار تو کسی بچے کے ساتھ یا چند بچوں کے ساتھ اچھے سے شفقت سے پیش آ جاتے ہیں، کبھی وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں تو پیش آ جاتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا عمل دیکھیے کہ 10 سال تک ایک بچہ آپ کے پاس آپ کی خدمت میں رہتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی ڈانٹتے نہیں ہیں، کبھی یہ نہیں فرماتے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہاں تک معاملہ تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا کیا معاملہ ہے، ہمارا کیا رویہ ہے، ہم بچوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے پیارے انداز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جب پکا ہوا پھل، نیا پھل لایا جاتا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پھل کو پکڑتے اور آپ علیہ السلام یوں دعا کرتے، خدایا ہمیں اپنے مدینہ میں اور اپنے پھل میں اور اپنے مد میں ایک پیمانہ ہوتا ہے اور اپنے سا میں یہ بھی ایک پیمانہ ہے، ہمیں اپنے مد میں اور اپنے سا میں برکت دے۔ یہ برکت کی دعا کرتے اور اس کے بعد کیا ہوتا، یعنی اس دعا کے بعد نبی کریم علیہ السلام کیا عمل فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اس وقت جو بچے حاضر خدمت ہوتے ان میں جو سب سے چھوٹا ہوتا وہ نیا پھل اسے عطا فرماتے۔ سبحان اللہ، چھوٹے بچوں پر شفقت شفقت اور شفقت، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز ہے کہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابیہ ہیں ام خالد بنت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہیں ان کی کنیت تھی ام خالد۔ تو یہ بیان کرتے ہیں ایک روز میں اپنے والد کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت پیاری حدیث پاک ہے، ہر حدیث ہی پیاری ہوتی ہے۔
اس حدیث پاک کا بھی انداز ہی بڑا جدا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بچوں پر شفقت کا ایک انداز اس حدیث میں بھی بیان کیا گیا۔ تو وہ بیان کرتی ہیں ام خالد رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اپنے والد، اپنے بابا جان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو فرماتی ہیں کہ زرد رنگ کا کرتا میرے بدن پہ تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا سنا سنا۔ یہ حبشی زبان میں حسنا کو کہتے ہیں، حسنا، حسنا کا مطلب ہوتا ہے بھئی بہت اچھے، بہت پیارا، کتنا اچھا سوٹ ہے تمہارا، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے 2 مرتبہ فرمایا سنا سنا، یعنی یہ بہت پیارا سوٹ ہے تمہارا۔ ام خالد بیان کرتی ہیں کہ مہر نبوت کے ساتھ میں کھیلنے لگی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کی جو مہر نبوت ہے آپ علیہ السلام کے شانوں کے بیچ میں، تو میں اس سے کھیلنے لگی تو والد صاحب نے ڈانٹا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے کھیلنے دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام نے ایک دعا بھی دی ان کو، وہ دعا کیا ہے؟ 3 بار حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اس کو پہن کر پرانا کرے، تو اس کو پہن کر پرانا کرے، یعنی جو سوٹ پہنا ہوا تھا زرد رنگ کا تو اسے پہن کر پرانا کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس میں کتنا شفقت بھرا انداز ہے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہ آپ علیہ السلام حضرت ام خالد جو چھوٹی بچی ہیں ان پر کس طرح سے شفقت فرما رہے ہیں۔ ایک تو ان کا سوٹ دیکھ کر حضور نے تعریف فرمائی، چھوٹے بچے جب آپ کے پاس، ہمارے پاس نیا کپڑا پہن کر آئیں، خاص طور پر عید کا موقع ہو، جمعے کا دن ہو، یا ویسے ہی اس نے سوٹ نیا پہنا ہے، جب بچہ ہمارے پاس آئے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تعریف کریں۔ بڑوں کے بھی جو ہے وہ کپڑوں کی جائز تعریف کرنی چاہیے، یہ بھی ایک اچھا جو ہے وہ انداز، ایک اچھا طریقہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی تعریف کی، فرمایا تم نے بہت اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بچی مہر نبوت سے کھیلنے لگی، نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک پر ختم نبوت کی جو مہر تھی اس کے ساتھ وہ کھیلنے لگیں، تو والد صاحب نے اچھا نہ سمجھا اور منع کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے بچوں پر شفقت، فرمایا کھیلنے دو، سبحان اللہ، کتنی زبردست شفقت ہے۔ فرمایا کھیل رہی ہے، کھیلنے دو، بچوں کو جائز کھیلوں سے منع نہیں کرنا چاہیے اور ناجائز کھیلوں میں بچوں کو ڈالنا نہیں چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیں پھر دعا بھی دی ہے 3 بار کہ جو تم نے کپڑا پہنا ہوا ہے، جو سوٹ پہنا ہوا ہے، تم اسے پہن کر پرانا کرو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ سبحان اللہ، اس مطلب پہ بھی غور کریں کہ اسے پہن کر پرانا کرو، کیا مطلب؟ تم اسے کافی عرصے تک پہنتی رہو، تمہارے پاس ہی یہ رہے، کافی وقت تک تمہارے پاس رہے، جب تک یہ پرانا نہ ہو جائے تمہارے پاس رہے، سبحان اللہ، چوری نہ ہو، جلے نہ، گم نہ ہو، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اتنی پیاری شفقت فرمائی اور اسے دعاؤں سے نوازا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پر شفقت بھرا انداز رکھیں، اور شفقت کے جتنے بھی انداز ہیں جو بھی شریعت میں منع نہیں ہیں، ہمیں وہاں ان اندازوں کو، ان طریقوں کو اپنانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت بچوں پر کتنی لاجواب ہے، کتنی بے مثال ہے۔ صبح صبح بچے آیا کرتے تھے، ان کی مائیں بھیجتی تھیں جاؤ نبی پاک علیہ السلام کے پاس یہ پانی کے پیالے لے جاؤ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باوجود سردی کے اپنے مبارک ہاتھ اس پانی میں ڈال دیا کرتے تھے بچوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے کتنے پیارے پیارے انداز ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پیارے انداز کو، سیرت کے اس زبردست پہلو کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، یہی اللہ پاک کو پسند ہے، یہی نبی پاک علیہ السلام کو پسند ہے، اور یہی صحابہ کرام کے انداز ہیں، اور بزرگان دین کے یہ انداز ہیں، قبلہ امیر اہل سنت کا یہ انداز ہے۔ ہمیں بھی ان بزرگوں کے طریقوں پر چلتے ہوئے بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت